الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مذہب کے اعتبار سے مختلف ہے۔ کسی مذہب میں ہائے کے ذریعے ہے، کسی مذہب میں ہیلو کے ذریعے، اور کسی مذہب میں نمستے کے ذریعے، اور اسی طرح سے مختلف مذاہب میں مختلف الفاظ کے ذریعے ملاقات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام تمام مذاہب سے ممتاز ہے تو اسلام میں جو ملاقات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل الگ ہے۔ اسلام میں ہے السلام علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، یعنی دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی بلاؤں سے اور دنیا کی تمام طرح کے شر و آفت سے آپ محفوظ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہ پر سلام کے بارے میں فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو سب سے پہلے اس سے اجازت طلب کر لو، اور اس کے بعد پھر ان کے رہنے والے کو، اس گھر میں رہنے والے کو سلام پیش کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو سب سے پہلے سلام کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور تحیہ کے دیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ لفظ ہے۔ تحیۃ من عند اللہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں جو سلام کرنے کا طریقہ ہے اور سلام کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو خود دیا ہے، اور دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر اس لفظ جو سلام کرنے کا جو طریقہ ہے، ویلکم کا جو طریقہ ہے، وہ ان کا خود ایجاد کردہ لفظ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور کہا کہ انہیں جا کر سلام کرو۔ آدم علیہ السلام نے انہیں جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب کو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بطور تحیہ کے استعمال کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو گے تو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ السلام علیکم۔ ایک حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا عشرن، یعنی 10 نیکیاں انہوں نے کما لی۔ پھر ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا عشرون، یعنی انہوں نے 20 نیکیاں کما لی۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ثلاثون، یعنی انہوں نے 30 نیکیاں کما لی۔ اب سلام کون کس کو کرے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، یسلم الراکب علی الماشی، کہ سوار سلام کرے گا پیدل چلنے والے کو، والماشی علی القائد، اور پیدل چلنے والا سلام کرے گا بیٹھے ہوئے کو۔
یہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی پہل کر دے سلام کرنے میں تو اس کو ثواب بڑھا کر کے دیا جائے گا، بلکہ اس کو ثواب زیادہ دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم کامل طور پر مومن نہ بن جاؤ۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ پھر فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه حاببتم، کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے۔ پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کیا کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جنہیں ہم پہچانتے ہیں انہیں تو سلام کر بھی لیتے ہیں، لیکن جن کو ہم نہیں پہچانتے انہیں سلام کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم انہیں بھی سلام کرو جنہیں تم جانتے ہو، اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے سے چھوٹے انسان کو سلام کرنا شاید غلط سمجھ رہے ہیں یا گناہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ سلام کرتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے سے چھوٹے کو سلام کر رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب باہر نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہوتے تھے ان کو سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹا انسان بڑے کو سلام تو کرے گا، لیکن بڑا انسان چھوٹے کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی آفت و مصیبت سے، دنیا کی وبا و بیماری سے ہم تمام لوگوں کی پوری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔